فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے غائب سامان، عوام پریشان۔ چینی کی عدم دستیابی کو 15 دن گزر گئے، آٹے کا نہ ملنا بھی معمول بن گیا۔ خواتین کہتی ہیں بچے بھوکے، عید گزارنا بھی مشکل ہو گیا۔ سٹورز کے چکر لگا کر تنگ آ گئے، انتظامیہ عید سے پہلے حل نکالے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم ملنا خواتین کے لیے امتحان بن گیا۔ لمبی قطاریں، مستحقین دھکے کھانے پر مجبور۔ ضلع انتظامیہ سے نالاں خواتین رو پڑیں، بارش سے بچنے کے لیے انتظامات نہ ہونے کا بھی شکوہ۔ جنگ میں اساتذہ، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مدد کے لیے طلب۔ 8 مراکز پر 80 اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ رقم کی فراہمی کے لیے سینٹرز کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ جامع اسکول، اسلامیہ ہائی اسکول، جنگ سٹی اور چک 214 سمیت 17 مراکز قائم۔ لارج سکیل مینوفیکچررز کو بیک گیئر لگ گیا، ملکی برآمدات کا اہم ترین حصہ بھی بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور۔ ایل ایس ایم میں سالانہ 31% اور سب سے بڑا حجم رکھنے والے ٹیکسٹائل گروپ کو بھی ایک ماہ میں 33% خسارے کا سامنا۔ حکومت کی امپورٹ پر عائد پابندیاں ختم، صنعتکاروں کو بندرگاہوں پر پھنسے کنٹینرز کی ریلیز کی امید۔ بینکوں کو زر مبادلہ کی فراہمی کی اجازت پر صنعتکاروں کا اظہار تشکر، کہتے ہیں اس اقدام سے مہنگائی کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، عام آدمی کو ریلیف اور بے روزگار کو کام ملے گا۔ پراپرٹی ٹیکس کے افسران اور مالکان کی بھی ملی بھگت سے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا معاملہ۔ کمرشل جائیدادوں کو ٹیکس چھوٹ دے کر 4 کروڑ نقصان پہنچایا گیا۔ 5 مرلے کے گھروں کو قواعد سے ہٹ کر 4 کروڑ 83 لاکھ روپے کی ٹیکس چوری کی گئی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں انکشافات۔ فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مبینہ بے ضابطگیاں، کمشنر کا اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر نوٹس۔ اسپتال انتظامیہ سے وضاحت طلب۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایف آئی سی اسپتال پر سرکاری دفتر میں بجلی کا استعمال کر کے پرائیویٹ پریکٹس اور پارکنگ کی زائد فیس وصول سمیت مختلف الزامات عائد۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے انٹری ٹیسٹ کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ ٹیسٹ میں پاس ہوں یا نہ ہوں، ایڈمیشن پروسیس کی فیس جمع کرانا ہوگی۔ امیدوار کو انٹری ٹیسٹ کے لیے 3000 اور کوٹا پر اپلائی کے لیے 4500 روپے جمع کرانا ہوں گے۔ اسپورٹس ہم نصابی اور سیلف فائنانس کوٹا کی فیس بھی جمع کرانے کی ہدایت۔ فروٹ سبزی منڈی سمندری میں آئرن شیڈ کی تعمیراتی کاموں میں ناقص مٹیریل استعمال۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کا محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو مراسلہ، 7 دن میں جواب طلب کر لیا، خرچ ہونے والے فنڈز کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ فنڈز کہاں خرچ ہوئے، کتنی اسکیموں پر کام مکمل ہوا، لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد سے جواب مانگ لیا۔ ڈویژن میں جوڈیشل کمپلیکسز، لاک اپ اور جوڈیشل کالونیز کے تعمیراتی کاموں کی رپورٹ طلب، تمام ریکارڈ 30 جون تک بھیجنے کا حکم۔ فیصل آباد میں دانتوں کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے اچھی خبر، محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے فیس ختم کرنے کا اعلان اور مفت علاج کی فراہمی کا حکم۔ فیصل آباد میں کالی گھٹائیں برس پڑی، برکھا رت نے رنگ جمایا، سب کچھ دھل گیا۔ ملت ٹاؤن، اقبال اسٹیڈیم، اکبر چوک، جی ٹی ایس اسٹیشن اور دیگر علاقوں میں تیز بارش۔ چنیوٹ میں بارش نے شہر بھر میں جلد تھل ایک کر دیا، شہر کے نشیبی علاقے زیر آب۔ عید سر پر مگر مویشی منڈیوں میں انتظامات نہیں، دھوپ یا بارش سے بچاؤ کا کوئی نظام نہیں۔ فیصل آباد کی خانہ وانہ منڈی میں پانی جمع، بیوپاریوں کو جانوروں کی دیکھ بھال میں مشکلات، خریدار بھی پریشان۔ وقت کم، مقابلہ سخت، سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جھنگ میں جانوروں کی خریداری جاری۔ عید قرباں آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال، بھاؤ تاؤ عروج پر۔ ٹوبہ کی مویشی منڈیوں میں بادشاہ نامی بکرے کے چرچے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے اہم خبر، عید الاضحیٰ کی تیاریاں شروع، شہریوں میں ہائی ڈیوٹی گریڈ ایبل گیس کی تقسیم کی جائے گی۔ فیصل آباد کے سرکاری ملازمین کی عید کی چھٹیاں منسوخ، 28 جون سے 1 جولائی تک پی ایچ اے، واسا، ہائی وے، ایف ڈبلیو ایم سی کی چھٹیاں منسوخ، کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
بڑی عید پر بڑی خوشیاں، اپنوں میں عید منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ فیصل آباد میں عید کے دنوں میں بھی ٹرینیں بدستور تاخیر کا شکار، مسافروں کا انتظار سے برا حال۔ کون سی ٹرین کب آئے گی، کوئی جواب دینے کو نہیں ہے تیار۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس، پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شہباز گل اشتہاری قرار۔ اسلام آباد سیشن کورٹ کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، شہباز گل کا شناختی کارڈ بلاک کرنے اور رہائش گاہوں پر اشتہاری نوٹس چسپاں کرنے کی بھی احکامات۔ عید قریب آتے ہی قیدیوں کو گھر کی یاد ستانے لگی، ضمانت کی درخواستوں میں اضافہ، فیصل آباد میں ایک روز میں 90 ملازمان نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے 2 سالہ ماسٹرز ڈگری ختم کرنے کا معاملہ، وفاقی محتسب نے شہری فراز نعیم کی 2 سالہ ماسٹرز ڈگری کی بحالی کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ ایچ ای سی سے 2 سالہ ایم اے ایم ایس سی ختم کرنے کے معاملے پر تحریری وضاحت طلب۔ جنگ میں پینشنز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اجلاس، ریٹائرڈ اساتذہ اور دیگر محکموں کے پینشنز کی شرکت، حکومت سے پینشن میں اضافے کی اپیل۔ صدر فیاض حسین کہتے ہیں کہ گزشتہ سال مہنگائی میں کئی گنا اضافہ ہوا، جس سے گھریلو ضروریات پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ انڈسٹریز میں عملے کی کمی کا سامنا، آفس کی خالی 15 اسامیوں پر بھرتیاں نہ ہو سکیں، ایک ملازم 4 ملازمین کا کام کرنے پر مجبور۔ جنگ میں ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی نگرانی میں محکمہ ریونیو نے بڑا ٹارگٹ حاصل کر لیا، 2 ہفتوں کے دوران 12 کروڑ 17 لاکھ روپے ریکور کیے گئے۔ کمشنر سلوت سعید نے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی کارکردگی کو سراہا۔ جنگ میں ضلعی انتظامیہ کے ذمہ واجب الادا رقم جاری، 1 کروڑ 86 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے چیک کے ذریعے رقم ادا کی۔ کوششیں رنگ لے آئیں، ماں کو لخت جگر مل گیا۔ فیصل آباد کے الائڈ اسپتال سے اغوا نومولود 3 روز بعد مل گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ٹھیکری والا پولیس کو نومولود ایئرپورٹ کے قریب کھیتوں سے ملا، شناخت کے بعد بچہ والدہ کے حوالے، گائنی وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ پائما کی جانب سے ڈرائیونگ لائسنس کیمپ، چیئرمین یورن مارکیٹ کیسر شمس گچا اور سی ٹی او مقصود لون کی خصوصی کاوش، پائما ممبران بروکرز ملازمین کے ڈرائیونگ لائسنس بنائے گئے۔ اسپیشل پولیس اسٹیشنز کی افادیت ختم، اسپیشل تھانوں کی تمام ایس او پیز فیصل آباد میں غیر فعال، فیکٹری ایریا اور غلام محمد آباد کے تھانوں میں سائلین کو ٹوکن دینے والی مشینیں خراب ہو گئیں، اسپیشل پولیس اسٹیشن میں تمام سہولیات بھی ختم کر دی گئیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر رائے یاسین کھرل کو ایسٹ ڈائریکٹر لیبر ڈپارٹمنٹ کا اضافی چارج مل گیا، سیٹ گزشتہ 1.5 ماہ سے خالی پڑی تھی۔ غیر قانونی ڈونیشن روکنے کے لیے اقدام، ڈی پی او جھنگ نے اسکواڈ تشکیل دے دیا، عید قرباں پر بین شدہ تنظیموں اور افراد کی نگرانی کی جائے گی، پولیس اسکواڈ شہر بھر میں گشت کرے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں نفرت انسان سے نہیں جرم سے کی اعلیٰ مثال، ڈی پی او سید قرار حسین کی ہدایت پر حوالاتیوں کے لیے تمام تھانوں میں ایئر کولر لگا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر علی عنان قمر کا علامہ اقبال لائبریری کا دورہ، تعمیراتی کام جلد مکمل کر کے لائبریری کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے کھولنے کا حکم۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کا جمرہ روڈ کا دورہ، نشاط آباد پل تلے جاری پلانٹیشن کا جائزہ لیا۔ علی عنان قمر کہتے ہیں سرسبز فیصل آباد کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جا رہا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں ڈائز اینڈ کیمیکلز مرچنٹس ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی صدر چیمبر سے ملاقات، درآمدات سے متعلقہ مسائل اور دیگر امور پر گفتگو کی۔ عید سر پر جانوروں کی خریداری تاحال جاری، شہریوں نے نیا موانا منڈی کا رخ کر لیا، اونٹ، بیل، بکرے، چھترے توجہ کا مرکز، بیوپاریوں اور خریداروں میں قیمتوں پر تکرار۔ عید الاضحیٰ مویشی منڈیاں اور حیرت انگیز جانور، چنیوٹ کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی پڑنے لگی، شہری خوبصورت اور من پسند جانور خریدنے لگے، کہیں راجن پوری بکروں کی مانگ تو کہیں بیلوں کی طلب۔
ٹوبا ٹریفک پولیس کا بغیر لائسنس موٹر سائیکل گاڑی اور رکشہ چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن اثر دکھانے لگا۔ رواں ماہ 6000 لرنر لائسنس بن گئے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں پولیس تحفظ سینٹر کی مظلوموں اور ضرورت مند افراد کے لیے کاوش، ایک خواجہ سرا اور 5 خواتین میں سلائی مشین تقسیم۔ احمد نصر اللہ کہتے ہیں تحفظ سینٹر آنے والے ہر شخص کی مدد کی جا رہی ہے۔ منشیات کی روک تھام کا عالمی دن، فیصل آباد میں این جی او ہوم ٹاؤن کمیونٹی کی جانب سے تقریب، سٹی ٹریفک پولیس کے نمائندگان اور مختلف یونیورسٹی کے طلباء کی شرکت۔ سابق وفاقی وزیر صاحبزادہ محمد نذیر سلطان مرحوم کی زوجہ اور ایم این اے صاحبزادہ محمد امیر سلطان کی والدہ مرحومہ کی روح کے اصال کے لیے جھنگ میں کل خانی۔ اور خواتین کی جانب سے عید شاپنگ جاری، عید سے 3 روز قبل بھی بازاروں میں رش۔ خواتین کہتی ہیں جتنی مرضی خریداری کر لیں کچھ نہ کچھ رہ جاتا، کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں اور جوتے خریدے جا رہے ہیں۔